السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک بہن نے کچھ دعاؤں کی کلپ بھیجی ہے جس کا عنوان ہے کہ میت کی بخشش کی دعائیں، اور دعاؤں کے بارے میں پوچھا ہے کہ میت کی بخشش کی دعائیں جو اوپر تصویر میں دی ہوئی ہیں یہ کب پڑھنے کی ہیں۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام دعائیں نماز جنازہ کی دعائیں، یہ جنازے کی نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں ہیں، اور ان تمام کو حصن المسلم میں بیان کیا گیا۔ تمام دعائیں حصن المسلم سے لی گئی ہیں، وہاں نماز جنازہ کے بیان میں یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں نماز جنازہ کی دعاؤں کے عنوان سے۔ یہ دعائیں یہ ہیں: اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابید من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اور اسی طرح یہ دعا: اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک وحبل جوارک وفقہ من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم۔ یہ تیسری دعا: اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه۔ اور چوتھی دعا ہے: اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ۔ اور اسی طرح سے پانچویں دعا یہاں ہے: اللہم اعذہ من عذاب القبر، اللہم اعذہ من عذاب القبر۔ اور اسی طریقے سے چھٹی دعا: اللہم اجعلہ لنا فرطا وسلفا واجرا۔ یہ دعائیں ہیں جس کو حصن مسلم سے یہاں نقل کیا گیا ہے۔ یہ نماز جنازہ کی دعا، یہ تیسری تکبیر کے بعد نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد قرأت ہے سورہ فاتحہ کی اور کوئی چھوٹی سورت، اس کے بعد دوسری تکبیر کے بعد صلاۃ علی النبی ہے، نبی پر صلاۃ بھیجنا ہے، تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعائیں کرنی۔ تو یہ جو دعائیں یہاں مذکور ہیں یہ نماز جنازہ میں پڑھی جانے والی دعائیں ہیں۔ تو یہاں سوال ہے: کیا یہ نماز جنازہ میں پڑھتے ہیں یا میت کو غسل دیتے ہوئے پڑھتے ہیں، یا ہم کبھی بھی ان الفاظ میں میت کی بخشش کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ تو حقیقت میں یہ دعائیں نماز جنازہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کو نماز جنازہ میں پڑھا کرتے تھے۔ نماز جنازہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کو پڑھتے تھے۔ یہ نماز جنازہ میں اصل میں پڑھی جانے والی دعائیں ہیں، اس کو نماز جنازہ میں انسان کو پڑھنا چاہیے۔ اور رہا یہ غسل دیتے ہوئے، تو غسل دیتے ہوئے یہ ثابت نہیں ان دعاؤں کا پڑھنا۔ غسل دیتے ہوئے اس طرح کا کوئی مخصوص ذکر اور دعا یہ اس طرح کا یہ دعائیں ثابت نہیں ہیں۔ اور اسی طرح سے تیسرا سوال اس ضمن میں، اس سوال کے ضمن میں کہ کیا ہم کبھی بھی ان الفاظ میں میت کی بخشش کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟
کبھی بھی آپ کر سکتی ہیں مقصد کے لیے دعا. جب آپ اپنے لیے دعا مانگیں تو اپنی اعزاء قربا کے لیے، اموات کے لیے بھی ان الفاظ میں دعا مانگ سکتی ہیں اور ان کے لیے بخشش کی دعا کر سکتی ہیں. لیکن اس کے لیے کوئی وقت اور گھڑی کو خاص کرنا یا مقصد کے لیے کوئی اجتماعی دعا کرنا، تو یہ چیز ثابت نہیں. اجتماعی دعا کوئی ثابت نہیں ہے، اور اس کے لیے کسی وقت کی تعین کرنا یہ صحیح نہیں ہے. کہ جب بھی آپ کو دعا کرنا ہو تو ان الفاظ میں میت کے لیے دعا کر سکتی ہیں. یہ اصل میں دعائیں نماز جنازہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. لیکن آپ کبھی بھی میت کے لیے دعا کرنا چاہتی ہیں تو ان دعاؤں کو استعمال کر سکتی ہیں. یہاں چوتھا سوال، تیسرا سوال ہے کہ اگر کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو اور وہ ان دعاؤں کے کاغذ تقسیم کر دے کہ لوگ خالی بیٹھتے ہیں یا باتیں کرنے کے بجائے میت کے لیے دیکھ کر یہ بخشش کی دعائیں پڑھ لیں، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہوگا؟ نہیں، ایسا کرنا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ بدعتیں ایسے ہی پھیلتی ہیں. ایسی کوئی پروگرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے کی جو ہے ثابت نہیں ہے. ایسا کوئی پروگرام ثابت نہیں ہے. تو جو ہے دعاؤں کو تقسیم کرنا اور کہنا یہ دعائیں پڑھو، یہ جو ہے صحیح نہیں، کیونکہ بدعتیں ایسے ہی بدعتیں پاتی ہیں. اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے تاکہ بدعت یہ وجود میں نہ آئے اور پھر لوگ اس طرح سے دعائیں جو ہے کرنے کو رواج اور رسم بنا لیں. کیونکہ جو دعا ہے وہ دعا جنازے کی نماز میں ہے، یا شروع میں انسان جب گیا ہے میت کے دفن سے پہلے تو دعا یا کلمات اس کے پاس کہنا وہ الگ چیز ہے. کیا جس گھر میں انتقال ہوا ہو اس گھر میں درس کرایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اس کو بھی عادت کے طور پر عادت ڈالنا کہ جب کسی کا انتقال ہوا تو ہاں جو ہے آواز کی یا درس کی محفل قائم کرنا یہ غلط ہے. کیونکہ میت کے گھر اکٹھا ہونا، مل کر کے وہاں بیٹھنا، یہی جو ہے غلط. وہاں جمگھٹا لگانا، وہاں بیٹھنا، یہ غلط ہے. اور اس کو جو ہے صحابہ نوحہ خوانی میں شمار کرتے تھے، میت کے گھر اکٹھا ہو کر بیٹھنے کو اور اس کے گھر مل کر کھانا کھانے کو جو ہے یہ صحابہ نیاحہ میں سے نوحہ خوانی میں شمار کرتے تھے. اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ہاں، تعزیت کے لیے جائیے، تعزیت کے لیے جانا ہے، تعزیت کیجیے. ٹیلی فون کے ذریعے بھی تعزیت ہو سکتی ہے، جا کر کے بھی تعزیت ہو سکتی ہے. جائیے، تعزیت کے کلمات کہیے، تسلی دیجیے اور واپس چلے آئیے. وہاں جمگھٹا لگا کر صبح و شام خیمے لگا کر اور جمگھٹا لگا کر وہاں صبح و شام حاضری دینا، وہاں مل کر کے بیٹھنا، یہ غلط ہے. تعزیت کے لیے جائیے، چند کلمات تعزیت کے کہیے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، اور اس کے بعد ان کو تسلی دے کر کے اپنے گھر واپس آ جائیے. یا جہاں بھی ملاقات ہو جائے وہیں تعزیت کر لیجیے. جہاں بھی ملاقات ہو جائے وہیں تعزیت کر لیجیے. اس کے لیے کوئی گھڑی اور کوئی وقت اور کوئی یہ سب متعین کرنا، کیونکہ اسی طریقے سے پھر وہ رسم بنتا ہے اور پھر وہ دینی حیثیت اختیار کر لیتا ہے اور بدعت کی شکل پیدا ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ہاں، کبھی درس ہو، کوئی چند لوگ جمع ہو گئے کہیں اور کوئی نصیحت کی بات ہوگی، وہ الگ چیز ہے. لیکن اس کو رواج بنانا، عادت بنانا کہ جب کسی کے گھر اس طرح کا پروگرام ہو تو یہ غلط ہے. یہ غلط ہے، کیونکہ بدعتیں ایسے ہی پھیلتی ہیں اور ایسے ہی دین میں جو ہے نئی چیزوں کا ایجاد عمل میں آتا ہے. اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ان چیزوں سے پرہیز چاہیے. سنت کی اتباع کرنی چاہیے، کیونکہ ان کے یہاں بھی اموات ہوتی تھی، انہیں بھی غم لاحق ہوتا تھا. تو کیا اس طرح کی کوئی چیز وہاں ہوتی تھی، پائی جاتی تھی؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے. اور انہی کی اتباع میں سارا خیر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے. سلف صالحین کی اتباع میں، ان کی پیروی میں جو ہے ہمارے لیے خیر ہے. جو اس وقت دین تھا قیامت تک وہی دین رہے گا. جو ہے بعد میں پیدا ہونے والی چیزیں دین کی حیثیت نہیں اختیار کر سکتی ہیں. اس لیے بدعات اور خرافات سے بچتے ہوئے ان چیزوں کو رواج نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ابتدا میں یہ حسن نیت سے شروع ہوتی ہیں، لیکن وہ بڑھتے بڑھتے رواج بن جاتا ہے اور بدعت کی بنیاد پڑ جاتی ہے. اس لیے ان تمام چیزوں سے انسان کو بچنے کی کوشش
کرنی چاہیے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔